عبد المطلب کے انتقال کے بعد محمد کے چچا ابو طالب نے یتیم بھتیجے کو اپنی نگرانی و کفالت میں لے لیا۔ قریش کہتے تھے کہ یتیموں کی ان کے عزیز بس دنیا کے دکھاوے کے لیے ہی دل دہی کرتے ہیں، حقیقی درد کسے ہوتا ہے؟ مگر ابو طالب نے ان کے اندیشوں کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ قیاس آرائیاں ایک ایک کر کے واقعات نے جھٹلا دی۔ ابو طالب سچے غمخوار نکلے، جیسے ان کے دل میں پہلے ہی سے محمد کے لیے جگہ تھی۔ باپ عبد المطلب کے جیتے جی اس جذبے کے اظہار کا موقع نہیں ملا، اور باپ کا سایہ دور ہوتے ہی بھتیجے کی محبت، کفالت اور غمخواری کے لیے انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ ابو طالب نے محبت اور شفقت کے آنسوؤں سے بھتیجے کے چہرے سے گرد یتیمی کو دھویا، ہر طرح کی غمخواری کی، دل دوہی کے تمام میسر اسباب صرف کر دیے، اپنے بچوں سے زیادہ شفقت اور راحت کے ساتھ پالا۔ عبداللہ کے در یتیم کی ذرا سی بے چینی بھی غمخوار چچا کو گوارا نہ تھی۔ محمد کے پیر میں ذرا سا کانٹا بھی چبھتا تو اس کی کھٹک ابو طالب کا دل محسوس کرتا۔ یہ حالات دیکھ کر اہل مکہ کہنے لگے، بھائی ابو طالب آخر سید القریش عبد المطلب کا بیٹا بلکہ صحیح وارث اور جانشین ہے، اس سے اسی قسم کے شریفانہ برتاؤ کی توقع تھی۔ پھر محمد کوئی غیر نہیں ہے، ابو طالب کا خون اور گوشت پوست ہے، اور پھر بچہ بھی کیسا کہ غیر دیکھ کر نہ صرف پیار بلکہ احترام کرتے ہیں۔ اس یتیم کی خدمت کر کے ابو طالب اپنے لیے ذخیرہ سعادت کر رہا ہے۔ عربوں کی زندگی سیدھی سادی تھی، تہذیب و تمدن کے تکلفات سے وہ یکسر ناشنا تھے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے جنگلوں میں جا کر اونٹ اور بکریاں چراتے، اور محمد بھی مکہ کے جنگلوں میں بکریاں چرائی۔ مشیت مکہ کے ببولوں کی ایک پتی سے بول رہی تھی کہ آج ان وادیوں میں جو بکریاں چرا رہا ہے، کل انسانیت کے گلے کی نگہبانی کرے گا۔ یہ راعی غنم حقیقت میں راعی انسانیت ہے، جو اس کے گلے میں آ جائے گا اسے فلاح ملے گی، اور جو اس کی ٹکڑی اور جماعت سے باہر ہو جائے گا اس کے لیے شقاوت و گمراہی مقدر کر دی جائے گی۔ عرب یوں ہی حضارت و تمدن سے آشنا نہ تھے، بچے لوگوں میں ملنے جلنے اور اٹھنے بیٹھنے سے دوسروں کا اثر قبول کیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے قدرت نے انتظام کیا کہ محمد کے بچپن کے دن جنگل میں بسر ہونے لگے۔ خالق کائنات نے گوارا نہ کیا کہ محمد کی سیرت و کردار پر سوسائٹی کی پرچھائیاں بھی پڑنے پائے۔ محمد کی لوح فطرت پر خود ید قدرت نے نقش ابھارے، اس لیے کہ خدائے پاک و برتر نے اس کو دنیا سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ امی تھا مگر خدا کا پڑھایا ہوا۔ قدرت کسی واسطے اور درمیانی رابطے کے بغیر خود اس کی تربیت کر رہی تھی، اس کو براہ راست عالم قدس سے فیض پہنچنا تھا۔ ہر قوم اور ملک کے بچے شوخ و شریر ہوتے ہیں، اور یہ تو عربوں کے بچے تھے جن کے گھر کے لوگ بات بات پر کٹ مرتے، کسی کا اونٹ دوسرے کی چراگاہ میں آ گیا اور اتنی سی بات پر تلواریں چلنے لگی۔ ایسے والدین کی اولاد کو لڑاکو اور جھگڑالو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر محمد کی سرشت ہی سے سب سے جدا اور انداز طبیعت سب سے منفرد تھا۔ اس اندھیرے میں یہی ایک چراغ اور اس خارزار میں یہی ایک گل تھا۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے محمد کی طبیعت نفرت کرتی، کوئی فحش کلامی کرتا ہوتا تو اب دور چلے جاتے، برے لفظ سننا تک گوارا نہ کرتے، بہت سے بہت اتنا کرتے کہ ساتھی چرواہوں کے ساتھ چلے جاتے اور اس میں بھی متانت و وقار کا خیال رکھتے۔ قریش کے گھرانے محمد کی عجیب و غریب زندگی کے تذکرے ہونے لگے۔ صاحب، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد تو فرشتہ صفت ہے، ہم نے آج تک اسے دوسرے بچوں کی طرح لڑتا جھگڑتا اور سخت کلامی کرتے نہیں دیکھا۔ اجی آپ لڑنے جھگڑنے کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے اس معصوم کو کھل کھلا کر ہنستے تک نہیں دیکھا، بس زیر لب تبسم، گلیوں سے آنکھیں نیچی کیے گزرتا ہے۔ ایھا القریش، یہ بچہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، آثار کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ عجب ہے کہ اس کی بدولت ہم بادیہ نشینوں کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے اور اہل عرب عظمت و وقار پر مصر و ایران والے رشک کرنے لگے۔ ایک بوڑھا قریشی، مگر صاحبو، محمد کا تیر اندازی اور شہ سواری میں ہم میں سے کسی کا نوجوان بیٹا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا نشانہ خطا ہی نہیں ہوتا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر تو ایسا سجتا ہے جیسے اس نے عکاظ اور ذوالمجنہ کے گھوڑ دوڑ میں شہ سواران نجد و حجاز کو نیچے دکھایا ہے۔ ایک ریش دراز شخص جس کے گریبان میں خانہ کعبہ کے پردے کا پیوند لگا تھا، میں نے تو اس سے زیادہ عجب باتیں سنی ہیں۔ کیا وہ کیا؟ تمام اہل محفل شوق و انتظار کے ساتھ یک زباں ہو کر بول اٹھے۔ میرا چھوٹا لڑکا فضل کہہ رہا تھا، اور اس کی بات کی تصدیق عمارہ کے بھانجے اشعث نے بھی کی، کہ محمد جس وقت درخت کے پاس سے گزرتا ہے ڈالیاں جھکنے لگتی ہیں، پتھروں سے آوازیں سی نکلتی ہیں جیسے کوئی کسی کو سلام کرتا ہے۔ ایک شوخ نوجوان، تم لوگوں کی باتیں بہت دلچسپ ہے، مگر آؤ شراب کا ایک پیالہ چڑھا لیں، لطف دو بالا ہو جائے گا۔
نوجوان کے کہنے پر فضا میں قہقہے گونجنے لگے، مگر سنجیدہ لوگوں کو نوجوان کا یہ مذاق اچھا نہ لگا۔ وہ چاہتے تھے کہ گفتگو اور طویل کھینچتی تو اچھا تھا۔ ابو طالب تجارت کیا کرتے تھے، سال میں ایک بار شام جاتے اور کاروبار کر کے چلے آتے۔ مکہ کا مال شام کی منڈی میں لے گئے، وہاں سے ضرورت کی چیزیں لا کر یہاں بیچ دی۔ اس الٹ پھیر میں گزر اوقات کے قابل نفع ہو جاتا، مگر کنبہ بڑا تھا، پھر دل کے سخی اور فیاض بھی تھے۔ عبد المطلب جیسے سیر چشم اور کشادہ دست کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کھا پی کر کچھ نہ بچتا تھا۔ ابو طالب جب شام جانے لگے تو محمد کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ ابو طالب یتیم بھتیجے کو بہت عزیز رکھتے تھے، مگر اس سفر میں ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ خیال آتا تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، راستے میں سبزہ زار اور دریا کے مناظر بھی نہیں ہیں جو بچے کا دل بہلتا رہے۔ کوسوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، منزلوں تو پانی نہیں ملتا، اور یہ بھی وہم تھا کہ شام کا سفر اس کے باپ عبداللہ ہی کو راس نہیں آیا۔ دشمنوں کے منہ میں خاک کہ کہیں محمد کے ساتھ بھی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے۔ عبداللہ بھی تو جوان دلہن کو چھوڑ کر اچھے خاصے شام گئے تھے، مگر پردیس میں زندگی نے دھوکہ دے دیا اور محمد ان صحبتوں میں اسے لے جانے پر دل راضی نہیں ہوتا تھا۔ ابو طالب مکان سے چلنے لگے تو محمد چچا سے لپٹ گئے۔ محبت مصلحت پر غالب آ گئی۔ یتیم بھتیجے کی افسردگی شفیق چچا سے نہ دیکھی گئی۔ کم سن مسافر کو ساتھ لے لیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو طالب کا گمان تھا کہ راستے میں محمد کو سنبھالنا پڑے گا، مگر محمد میں نہ خود اپنے سنبھالنے کی طاقت تھی بلکہ چچا کا بھی ہاتھ بٹایا۔ انتہائی مستعدی اور فرد شناسی کے ساتھ یہ رفاقت ابو طالب کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہوئی۔ اس سفر میں مختلف منزلوں، وادیوں اور راہوں سے گزرنا پڑا۔ کہیں ریت ہی ریت، کسی جگہ پتھریلے راستے اور پہاڑیوں کے دامن، کہیں نخلستان اور ہریالی بھی۔ صبح کسی چشمے پر ہوئی اور شام ریگستانوں میں۔ کسی پڑاؤ پر آرام ملا اور کسی منزل پر انتہائی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حجاز کی حدود سے باہر عبداللہ کے در یتیم کا یہ سب سے پہلا سفر تھا، اور وہ بھی اتنا طویل اور دشوار گزار۔ سفر میں بچے ساتھ کے لوگوں پر بار ہو جاتے ہیں، مگر محمد کی ہوشمندی اور رفقا کے لیے معجزے سے کم نہ تھی۔ بصرہ شام کا ایک مشہور شہر تھا، اور اس کے قریب ہی گاؤں میں ایک جگہ تھی جسے آس پاس کے لوگ بہت مقدس اور متبرک سمجھتے تھے۔ اسی جگہ میں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ کو نصارہ میں خاص منزلت اور تقدس حاصل تھا۔ اس راہب کا احبار میں شمار ہوتا تھا۔ انجیل کے علاوہ توریت کے مضامین پر بھی اس کی نگاہ تھی، اور صحف سماوی پڑھ پڑھ کر ظاہر ہونے والی روشنی اور آنے والی روح حق کا منتظر تھا۔ اس جگہ کے قریب ابو طالب نے اپنے اونٹوں کے ساتھ قیام کیا۔ چچا اور بھتیجے دونوں درخت کے سائے میں زمین پر بیٹھے تھے۔ بحیرہ بھی پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا اور محمد کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹکٹکی بند گئی، جیسے نظارے کے ساتھ ساتھ حافظے کے نقوش سے نظر آنے والی نشانیوں کی مطابقت کرتا جاتا ہے۔ محمد خاموش تھے۔ بحیرہ اور قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی، گویا حقیقت منتظر سے نظر آ گئی۔ اپنی تمام تقدیس دین اور شرف رہبانیت کے باوجود عقیدت کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، توریت و انجیل پر میں نے برسوں غور و فکر کیا۔ اس میں ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں کہ روح حق کا ظہور ہوگا، وہ نشانیاں تمام کی تمام اس رونحال میں پائی جاتی ہیں۔ میں اس کی نبوت کی بعثت سے پہلے ہی تصدیق کرتا ہوں، نہ جانے اس وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ کئی مہینے بعد ابو طالب اپنے کمسن رفیق سفر کو لے کر مکہ واپس ہوئے۔ اتنے لمبے اور دشوار گزار سفر سے خیر خوبی کے ساتھ واپسی پر عزیزوں اور دوستوں کو خوش ہونا ہی چاہیے تھا۔ ابو طالب کے کئی دن تو لوگوں سے ملنے ملانے اور حالات سفر بیان کرنے میں صرف ہو گئے۔ کوئی پوچھتا کہ شام کی سرحدیں شروع ہونے سے 2-3 منزل ادھر جو تالاب آتا ہے وہ اسی حالت میں یا خشک ہو گیا؟ کسی نے دریافت کیا کہ ابو طالب، میرا اونٹ عریضہ کی وادی میں گم ہو گیا تھا، کہیں وہ آپ کو گھومتا پھرتا دکھائی تو نہیں دیا؟ کسی نے بھیڑوں کی اون کا بھاؤ دریافت کیا تو کوئی شام کی منڈی کا حال چال پوچھنے لگا۔ کسی نے کہا، اب کی بار آپ شام جائیں تو غلے کا ایک اونٹ میں آپ کے ساتھ کر دوں گا، آپ کی کوشش اور توجہ سے غلہ اچھے داموں پر بک جائے گا۔ ابو طالب بہت ہنسمکھ اور بردبار تھے، سب کی باتوں کا جواب دیتے اور غصے کا اظہار نہ کرتے۔ ان کی جگہ کوئی اور تیز مزاج ہوتا تو خفا ہو جاتا۔ زمانہ پلک جھپکاتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ وقت کی رفتار شاید بجلی سے زیادہ سریع السیر ہے۔ ادھر دن نکلا اور ادھر دوپہر ہو گئی، پھر دیکھتے دیکھتے دوپہر ڈھل کر شام کا دھندل کا اپنے جلووں میں لیلہ شب کو لیے ہوئے آن پہنچا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہی سپیدہ سحر اور روزمرہ کی طرح سورج کی تاک جھاگ۔ راز ہستی کی یہاں کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے،
زیست ایک سلسلہ شام و سحر ہوتی ہے۔ طلوع غروب اور دھوپ چھاؤں کے اسی عالم میں آدمی بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کہنے کو ایک مہینے کی مدت بھی بہت کچھ ہوتی ہے، مگر حقیقت میں قرن اور صدیاں بھی یوں ہی ہنگاموں کے گریز پاسائے میں بیت جاتی ہیں۔ بہت کم آدمی وقت کی رفتار کو محسوس کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتا، ماں باپ اپنے بچے کو بڑا ہوتا دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ زندگی کا ہر گزرنے والا لمحہ آدمی کو موت سے قریب تر کر دیتا ہے۔ یہی سانس جو سبب حیات ہے، زندگی کو موت کی طرف بڑھائے بھی لیے جاتا ہے۔ یہ سالگرہوں کے جشن ہے مسرت اور خوشی کے جلسے اصل میں موت کے خیر مقدم کے جشن ہیں۔ آدمی تمام کچھ ہوش و آگاہی کے باوجود کیسے کیسے دھوکوں میں آ جاتا ہے۔ آدمی نشہ غفلت میں بھلا دیتا ہے، ورنہ جو سانس ہے پیغام فنا دیتا ہے۔ بہرحال اسی زندگی کا ظہور کہیے یا موت کی نزدیکی، قانون فطرت انسانوں کو بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھا بناتا ہی رہتا ہے۔ اسی کے سہارے نظام کائنات قائم ہے۔